اس وقت ہمارے ساتھ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں، تو ان سے ذرا جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر یہ بتائیں کہ یہ پہلے ایک انہوں نے واویلا کھڑا کیا جب پاکستان نے کہا کہ جناب آ جائیں، کونسلر ایکسیس لیں، ملیں اور سارا انہیں پرووائڈ کی سہولتیں، پھر یہ راہ فرار اختیار کیوں کی؟ صابر، آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھارت کو خفت اٹھانی پڑی آئی سی جے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا، فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا۔ ہم سے آئی سی جے نے تقاضا کیا کہ ہم کاؤنسلر رسائی دیں۔ ہم نے احتراماً، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم نے آئی سی جے کا احترام کیا، ہم نے انٹرنیشنل لا کا احترام کرتے ہوئے ان کو رسائی دی۔ جب رسائی ان کو مل گئی تو پھر انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ جس ماحول میں رسائی دی گئی وہ ماحول مناسب نہیں تھا، چنانچہ ہمیں دوبارہ رسائی دی جائے۔ آج 3 بجے ہم نے ان کے ساتھ پہلے ایک طے شدہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ آپ کو کون سا درست دکھائی دیتا ہے وہ ماحول ہم مہیا کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو آج رسائی دی۔ 2.5 گھنٹے کے قریب لگ بھگ ان کے سفارتکار اور یادیو آپس میں موجود تھے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ میں آج کلیئر ہوں کہ یہ رسائی بالکل نہیں چاہتے، یہ ایک ڈرامہ چاہتے تھے۔ یہ پاکستان کو آئی سی جے کے سامنے، انٹرنیشنل اوپینین کے سامنے پھر ایک کسی نکتہ چینی کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان ان کی چال میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو پچھلی دفعہ آپ نے رسائی دی، آپ نے شیشے کھڑے کر دیے تھے، آپ نے ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرائی، تو ماحول ہی درست نہیں تھا۔ تو اگر آپ نے ہمیں رسائی دینی ہے تو کوئی شیشہ نہیں ہونا چاہیے، آمنے سامنے ہونی چاہیے، دو بدو ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا قبول، ہم نے آج کوئی شیشہ کچھ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ آپ نے جو رسائی دی تو آپ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے، اب اس سے تو یادیو پر دباؤ تھا، وہ کھل کے بات کیا کرتا؟ چنانچہ ہم نہیں چاہتے کہ ریکارڈنگ ہو۔ ہم نے کہا قبول، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے سب باتیں ان کی پوری کر دی اور ان کو رسائی بھی دے دی، یادیو موجود ہے، وہ ان سے انگیج کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے کچھ تقاضے ہیں، میں اپنی حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دم پخت بیٹھے ہیں وہاں، یہ بالکل ان کے حواس باختہ ہیں، اور یہ وہاں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی بہانہ ان کو نہیں دیا، کیونکہ ہمیں کلیئرٹی تھی کہ یہ ناٹک ہے، یہ رسائی نہیں چاہتے، یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ یہ ملاقات ایک کھلے ایئر کنڈیشن کمرے میں ہوئی؟ بالکل، یہ جو ان کے تقاضے تھے ان تقاضوں کے عین مطابق ہوئی، جس کو کہتے ہیں نا آپ ان امپیڈڈ ایکسیس، وہ دیا گیا۔ اور دوسرا سر یہ بھی بتائیں کہ جو سفارتکار ظاہر ہے ان کی تلاشی تو ایک لی ہوگی، کیونکہ کلبھوشن کو زندگی کو جو شدید ترین خطرہ ہے وہ اس وقت انڈیا سے ہے، تو کیا ہم نے ایس او پیز کے تحت ان کے پاس جو ڈیوائسز تھیں وہ لے لیں، باہر جمع کی تھیں، یا ان کو ڈیوائسز کے ساتھ جانے دیا؟ نہیں، مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں، ہم نے جو نارمز ہوتے ہیں ایکسیس کے، ہم نے سب نارمز کو فلفل کیا۔ ہم کوئی ان کو بہانہ نہیں دینا چاہتے تھے، جو ماحول وہ چاہتے تھے ہم نے ویسا ماحول دیا، لیکن ان کی بدنیتی تھی، وہ رسائی چاہتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں سنایا کہ وہ تو اپنے منہ سے اعتراف کر چکا ہے کہ میں جاسوسی بھی کرتا رہا ہوں، میں دہشت گردی میں بھی ملوث تھا، ہمارے یہ ٹارگٹ تھے، بلوچستان میں ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا۔ وہ تو اپنی بات پر قائم ہے۔ اب ان کو بہانے چاہیے تھے، اور جب ان کو ماحول دیا گیا،